ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا جائیں گے، کیونکہ معاملات پہلا جو ایک ہوتا ہے وہ کور ہو گیا ہے، کہہ رہے ہیں سٹاف لیول۔ اب وہ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، سٹاف لیول ہوتا ہے بات پکی، بات پکی کے بعد پھر منگنی کب ہوگی، شادی کب ہوگی، یہ پھر بات کی بات ہے، لیکن بات پکی ہو گئی۔ تو اس بات پر، بات پکی پہ لوگ مٹھائی کھا لیتے ہیں، ہم بھی آپ کو کھلا بھی دیتے ہیں، آپ سے کھا بھی لیتے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہو گئی۔ لیکن میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے معاملات نہیں اٹکیں گے، کیونکہ آپ بین الاقوامی سطح پہ جو بگ پلیئرز ہیں ان کے ساتھ آپ چلنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو اب ہوگا انکنوینئنس بہت کم ہوگی، آپ کے رستے میں پتھر کم آئیں گے دنیاوی طور پہ۔ اب کامیابی کی ضمانت تو یہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کے لیے یہ آسانی پیدا ہو جائے گی، سہل ہو جائیں گے بہت سارے کام، وہ ہولا ہاتھ کر دیں گے، جیسے کہتے ہیں نا ہولا ہاتھ، وہ آپ کی طرف آپ پہ تھوڑا ہولا ہاتھ کر دیں گے، اور آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں۔ پھر آپ کے ساتھ کچھ سمپیتھی بھی ہے قدرتی، وہ سمپیتھی یہ ہے کہ آپ کے ملک میں سیلاب کی وجہ سے بہت نقصانات ہوئے، لیکن آپ بہت ریزیلینٹ لوگ ہیں، سیلاب آیا گیا، آپ بھول بھال گئے۔ آج بھی اگر میں نیٹ پر جاؤں، اور اگر امریکہ کے اندر، جیسے آپ کو یاد ہوگا کٹرینہ آئی تھی، نہیں آیا تھا، کٹرینہ طوفان کا نام ہے، تو کئی مہینے تک لوگوں کے چہرے اترے رہے، کسی نے کوئی خوشی نہیں منائی، لوگ کہتے رہے بھی امریکہ مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی قومی سطح کے اوپر کوئی خوشیاں نہیں منائی گئیں، وہ بہت، ان کے تب کے صدر بھی بہت پریشان رہے۔ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے طوفان آئے بہت سارے، ٹیکساس وغیرہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر بہت محتاط ہو کے باتیں ہوئیں، چند دن تک بہت زیادہ امریکہ کے اندر چہل پہل رہی، پریشانی رہی کہ وہاں پر طوفان آئے، پریشانی ہوئی، بارشیں ہوئیں، اور ان لوگوں نے اس طرح سے خوشیاں نہیں منائیں۔ ایسا کیوں، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن بنیادی طور پہ پاکستان کے لیے اب وہ سمپیتھائز کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاں تو آپ بھول بھال بھی گئے، اور بڑا خوشگوار سا ماحول ہے پاکستان کے اندر، ایسا بالکل نہیں محسوس ہوتا کہ بس ایک ماہ پہلے اتنی تباہی بربادی، جانی مالی نقصان ہوا۔ آپ جہاں جائیں گے لوگوں کو ملنے کے لیے، لوگ بہت خوش ہوں گے، اور گانے بھی سن رہے ہوں گے، میوزک بھی سن رہے ہوں گے، ناچ گا بھی رہے ہوں گے، ہے نا۔ تو ہمارے ہاں ماحول ایسا، ہم بہت ریزیلینٹ ہیں، آپ اس کا پازیٹیو یہ بول سکتے ہیں۔ خیر اینی وے، ٹو کٹ دی لانگ اسٹوری شارٹ، آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے معاملات اچھے ہوں گے۔ ان دا مین ٹائم وزیر اعظم پاکستان نے دوبارہ سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے نوبل پیس پرائز کا اعلان کر دیا، اور میرے خیال سے میرے فاضل مہمان بھی اس چیز سے متفق ہوں گے، جناب فاروق افضل صاحب، جو کہ بہت سے اہم تجارتی اور کاروباری جو ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کے اہم عہدوں کے اوپر فائز تھے بھی اور ہیں بھی، پاک دور بزنس کونسل کے بھی سربراہ ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو۔ تھینک یو، بہت شکریہ بھائی۔ فاروق افضل صاحب، ہر طرف اچھی خبریں، عوام کو ریلیف کتنی ملی یہ ایک وقت کے لیے بھول جائیں، اچھی بات ہے۔ آج کل صرف اچھی باتیں کرنی ہے، بری بات کوئی بھی نہیں کرنی، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر معاشی خبریں ایسے بدل رہی ہوتی ہیں جیسے سوات کا موسم ہے نا، پتہ نہیں لگتا کب بارش ہو جائے، کب خشک ہو جائے موسم۔ کبھی 3 دن پہلے ایک تماشا شروع ہوا، پاکستان کی اکانومی خراب ہو گئی، پاکستان کا یہ ہو گیا، شاید کسی فیصلے کو مؤخر کرنے کا ارادہ تھا، یا کسی کی ذات کو بدنام کرنے کی پلاننگ تھی، تو وہ 3 دن وہ خبریں چلائیں اکانومی کے منفی۔ اس سے 3 دن پہلے پاکستان کی معیشت بہت اچھی تھی، پاکستان کی ریٹنگ اچھی ہو گئی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ایک بات کریں نا، آپ کا نیشنل نریٹو ایک ہونا چاہیے، یا پھر ملٹیپل نریٹیوز ہوں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے کلیئر کریں، آپ کے اکنامک انڈیکیٹر ٹھیک ہو گئے یا آپ کے اکنامک انڈیکیٹر خراب ہو گئے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ بات بن گئی ہے یا ابھی کوئی اور گنجائش باقی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے علی بھائی، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اسٹاف لیول ایگریمنٹ جسے کہتے ہیں ہم لوگ، اور وہ جی وی ہیو ریچ ٹو اے اسٹاف لیول ایگریمنٹ ود آئی ایم ایف اینڈ دے آر گوئنگ ٹو ریلیز لائک $1 بلین کا جو ہے نا وہ ایک ٹرنچ دیں گے ہم کو، پاکستان کو جو بھی ہے۔ اچھا دیکھیے، پہلے ایک چیز سمجھیں کہ آئی ایم ایف کے جو لون ہم لیتے ہیں یا جو بھی آتے ہیں وہ کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ ہمیں ایک سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ دیکھیے آئی ایم ایف کے لون جو ہم لیتے ہیں وہ کبھی بھی نہ تو کسی فیکٹری میں جاتے ہیں، کسی اکانومی میں شامل ہوتے ہیں، نہ ایکسپورٹ بڑھتی ہے اس سے، نہ اس سے جابس کریٹ ہوتی ہیں، نہ اس سے اکانومی بہتر ہوتی ہے۔ آئی ایم ایف ہم لیتے ہیں، یہ ایک سارٹ آف ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے، ایک بیلنس آف پیمنٹس کا مینٹین کا۔ ہمارا جو ریزروز ہوتے ہیں ان کو بڑھا کے ہم نے جو پرانے جو بیک ڈیٹس ہوتے ہیں ان کو کلیئر کرنے کے لیے ہم یہ پیسے لیتے رہتے ہیں،
ٹھیک ہے, اور اس کا ڈائریکٹلی کوئی بھی ہماری اکانومی کی بہتری میں کوئی اس کا رول نہیں ہوتا ہے. اور ہم خوشیاں مناتے ہیں, ہم ایسی خوشیاں مناتے ہیں کہ دیکھو جی آئی ایم ایف نے ہم کو پیسے دے دیے. وہ پیسے عوام کے کسی کام کے نہیں ہوتے. عوام جو ہے جب اتنے لونز اب لیتے جائیں گے, ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ 10-12 بلین ڈالر کا مزید ہوگا, آگے بڑھتا جائے گا سلسلہ یہ, تو اس کو سفر کون کرے گا؟ عوام کرے گی. نہیں, یہ 6 سال سے خوشیاں منا رہے ہیں, اس سے پہلے تو آئی ایم ایف کے لون پہ خوشیاں نہیں منائی جاتی. نہیں, لیکن بات یہ ہے 6 سال سے منا رہے ہیں. آپ تو یہ ہے کہ جی بہت خوشیاں مناتے ہیں کہ جی وہ کوئی ہو گیا, عوام کے لیے خوشخبری, بہترین فلانا, آئی ایم ایف نے ہمیں لون دے دیا. مطلب کس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ عوام کو. دیکھیے عوام پستی ہے ان لونز کے ذریعے, ٹھیک ہے, اور ایلیٹ جو ہے نا وہ پنپتی رہتی ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, ہمیں ان لونز کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں آئی ایم ایف سے کیسے چھٹکارا کریں نا. دیکھیے ہم کیوں خوشیاں منائیں؟ دس از آل ٹوٹلی بیسیکلی the fiscal بھائی انہوں نے آپ کو mismanagement. منع نہیں کیا, آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھا لیں, آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں. نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, آپ کی ٹوٹل فسکل مس مینجمنٹ ہے ایکچولی. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کو اپنے جو فسکل جو ہماری پالیسیز ہیں اس میں ہمیں ایک ٹھہراؤ لے کے آنا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے ہم کو. ٹھیک ہے نا, اس کی مینجمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے, اس کی بیڈ گورننس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس پہ توجہ نہیں ہے ہماری. ٹھیک ہے نا, ہمارا دیکھیے کہ ہمارا جتنا جو ٹیکس کلیکشن ہے ہمارا, ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ٹوٹل جو ڈیٹس ہمارے مور دین 50% میرا خیال ہے کہ دیٹ گوز ٹو ڈیٹ سروسنگ. وہ لون پے کرنے میں ہمارا پورا بجٹ چلا جاتا ہے, آدھا بجٹ. ٹھیک ہے, اب باقی کیا بچا؟ نہ ہیلتھ کے لیے, نہ ایجوکیشن کے لیے, نہ ڈیولپمنٹ کے لیے. اب کیسے کام کریں گے؟ ٹھیک ہے, اب اس کے لیے کیا ہے کہ دیکھیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یار جو ہماری فسکل مس مینجمنٹ ہے, جو ہم للے تللے جو ہمیں کنٹرول کرنا ہے چیزوں کو کہ ہم آئی ایم ایف سے جان کیسے چھڑائیں. اس کے لیے ظاہری بات ہے جو آپ کے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں, جو پولیٹیشینس پہ استعمال ہوتے ہیں, جو بیوروکریٹس پہ استعمال ہوتے ہیں, جو اور اداروں پہ استعمال ہوتے ہیں, ہمیں ان کو ڈریسٹیکلی ہمیں پورا ہاف سلیش کرنا ہوگا. جی دیکھیے ہم جب تک یہ کام نہیں کریں گے, ہم آئی ایم ایف کے اور اس کا جو سزا بھگتے گی وہ عوام بھگتے گی. سر ہمیں وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ. یہ اس پہ کوئی فسکل پالیسیز پہ کوئی نہیں آ رہا, اس کی مینجمنٹ پہ کوئی نہیں آ رہا, اس کو ٹھیک کرنے پہ کوئی نہیں آ رہا, کسی کی ولنگنس نہیں ہے. وہ سٹیٹس کو رکھ کے لون لے کے ایک جو میں نے بتایا ٹیمپریری جو ایک سولوشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, اسٹاپ گیپ سارٹ آف وہ ارینجمنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے پچھلے ڈیٹس پے کرنا. سولوشن بیسڈ اپروچ تو یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس آپ کی اکنامک پرابلمس کا سولوشن. آئی ول بی ویری فرینک, آپ کے ملک کے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کے پاس اور آپ کے ملک کے اکانومسٹ کے پاس آپ کے ملک کی اکنامک پرابلمس کا کوئی سولوشن نہیں. آئی ول بی ویری فرینک. I will put forth a very odd concept in front of you. I get the opportunity to teach finance in quite a few universities. The most important personal finance decision in Pakistan is either your daughter's dowry marriage or your son's education. And there is not a single chapter on how we should manage that. Please forgive me. Your education is somewhere in utopia. تو آپ جب تک یوٹوپیا سے نہیں نکلیں گے نا, آپ اپنی آپ چاہتے ہیں کمپیریٹیو ریسرچ. سر آپ کمپیریٹیو ریسرچ کے اندر اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں ایتھوپیا کے ساتھ, یوگینڈا کے ساتھ, آئیوری کوسٹ کے ساتھ. سر آپ پلیز مجھے سمجھائیں, آپ کی گراؤنڈ ریئلٹی اور ہے, آپ کا لینڈ ماس اور ہے, آپ کے انڈیکیٹرز اور ہیں, آپ کا ریجن اور ہے. آپ کو کمپیئر کیا جا رہا ہے سب سہارن افریقہ کے ساتھ, اور آپ کے جو کوالیفائڈ لوگ ہیں پاکستان کے وہ ان انڈیکیٹرز کے اوپر سیمینارز میں لیکچرز دے رہے ہیں. سر آپ کے انٹلیکچوئلز اور آپ کے اکانومسٹ کے پاس انفارچونیٹلی کوئی ایکسپوجر نہیں ہے اور کوئی سولوشن نہیں. forgive me. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں علی بھائی, سولوشن ابھی ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں جو ہماری جو فسکل کی جو مس مینجمنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ ہماری کوالٹی آف ڈسکشن جو ہے اس کی کوالٹی ان کی باتوں سے بہتر ہوگی. ایگزیکٹلی, Let's be very frank. Yes. دس از واٹ آئی مین. دیکھیں ہمیں جو توجہ دینے والی بات ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی جب ہماری فسکل مینجمنٹ بہترین ہوگی, جب گورننس بہتر ہوگی, ہماری جابس کیسے کریٹ ہوں گی جب ہماری فسکل مینجمنٹ بہتر ہوگی, ہماری فیکٹریز ہمارے انویسٹمنٹ کیسے ہوں گے ڈومیسٹکلی یا انٹرنیشنل, جب ہم لوگ انسان کے بچے بن کے فسکل مینجمنٹ ٹھیک کریں گے اپنی. چلو آپ نے بھی یہ جو 6-7 پوائنٹ بتائے نا, انہی پہ بات کر لیتے ہیں. جی آپ نے سب سے پہلا پوائنٹ یہ اٹھایا کہ پاکستان کی تجارت و معیشت پہ بہتری تب آئے گی جب ہماری گڈ گورننس ہوگی. چلو فار ون مومنٹ ہم رکتے ہیں. آپ کو تو مشرف پسند نہیں تھا نا, مشرف یا پسند تھا,
مشرف صاحب نے یہ کہا کہ پڑھے لکھے لوگوں کو پارلیمان میں جانا چاہیے تاکہ آپ کے ملک کی جو آؤٹ پٹ نکلے ان فارم آف اینی کائنڈ آف ڈسکشن ڈسکورس دیٹ ہیپنز ان پارلیمنٹ، چاہے وہ ٹریڈ کی ہو، چاہے وہ بزنس کی ہو، چاہے وہ پولیٹکس کی ہو، چاہے وہ فائنینس کی ہو، وہ کوالٹی وائز تھوڑی سی بہتر ہو. تو آپ کے ملک کے لوگ تو بولتے ہیں نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے یہ، وی وانٹ ان ایڈوکیٹڈ پیپل ان پارلیمنٹ. نہیں، یہ آن ریکارڈ ہے. آپ کے لوگ بولتے ہیں اٹس این امپیڈیمنٹ، ہم لوگ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں، ہم ان پڑھ ہیں تو کیا ہوا؟ اچھا علی بھائی، جو پارلیمنٹ کون سی گڈ گورننس؟ نہیں سوال کا جواب. نہیں ایگریڈ، میں کو بتاتا ہوں. دیکھیے گڈ گورننس جو ہے نا وہ ہماری اوپر سے سٹارٹ ہو کے نیچے جاتی ہے اور نیچے سے لے کے اوپر جاتی ہے. آپ یہ سمجھیں جو ہمارے ادارے ہیں، جو بیوروکریسی ہے یا دوسرے ادارے ہیں سارے، دیکھیے یہ ملک چلایا جاتا ہے بیوروکریسی کے چلتا ہے. یہ پولیٹیشین کو پتہ ہی نہیں ہوتا. پھر یہ شرط سنیں میں آتا ہوں اس کو پوائنٹ. دیکھیے ہمارے پولیٹیشینز کافی سارے پڑھے لکھے ہیں، لائرز ہیں، کوئی پڑھا لکھا ہے. آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں ابھی، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پڑھا لکھا زیادہ خطرناک قسم کا کرپشن کرتا ہے. جب وہ کرپشن کرتا ہے، جب وہ کرپشن کرتا ہے، میں بتا رہا ہوں تو ان پڑھ لوگ ہیں. نہیں I'm not advocating that. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایجوکیشن ضروری نہیں ہے، اس بندے کی کریکٹر بلڈنگ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کا شجرہ دیکھنے کی ضرورت ہے. پڑھا لکھا تو ہے، کیا وہ اتنا ایماندار آنیسٹ اس کا سسٹم ہے؟ رکھا ہوا ہے نا، نہیں ہے نا، اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. اچھا لیکن میری ایک بات سنیں، یہ شرط تمام چیمبرز اور فیڈریشن میں بھی لاگو ہونی چاہیے کہ آفس بیئرر پھر ان کے بھی جو ہیں وہ بیچلرز ڈگری تو دور کی بات، ماسٹرز ڈگری سے کم نہیں ہو. دیکھیں ہمارے چیمبرز میں پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، میری بات سنیں، جب وہ بات کرتے ہیں پابند کریں. نہیں پابند ہے. دیکھیے چیمبر جو ہے نا، جتنے ایسوسیشنز ہیں، ٹیکس پیئر نہیں چاہیے ہمیں، پڑھا لکھا آدمی چاہیے ہمیں، ٹیکس پیئر نہیں چاہیے. ان کے پاس پاور نہیں ہے سر ایسے کام کرنے کی، جو کرپشن کرنے کی. گڈ گورننس کی گورننس گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے. آپ دیکھیں جتنے ہمارے ادارے ہیں نہیں ہے کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں. ان کو سولوشن کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. سولوشن دیے جاتے ہیں علی بھائی، سولوشن دیے جاتے ہیں، بٹ they are not being listened actually. They are not being basically entertained. اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ جو فیڈریشن اور چیمبر میں ہوں گے شاید اپنی کرسی سے ہٹ گئے ہوں گے، بھائی یہ شرط نہیں لگانا. نہیں وہ آپ کی بات وجہ ہے، ماسٹر تو دور کی بات، بیچلر تو دور کی بات. ہمارے اداروں میں، ہمارے چیمبر ایسوسیشنز میں اکنامسٹ ہونے چاہیے، پی ایچ ڈی ہونے چاہیے، جو ان کو گائیڈ لائن فراہم کرے. جو نہیں لیکن خود بھی تو ان کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے نا. ضروری ہے. آپ یہ ایڈوکیٹ تو نہیں کر سکتے کہ پولیٹیشین جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہو لیکن بزنس مین نہ ہو. انڈیا میں 200 سے زیادہ ان کی فکی میں پی ایچ ڈیز ہیں، اکنامسٹ ہیں، ٹھیک ہے، جو بیٹھ کے پالیسیز بناتے ہیں اور اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا اکنامک پالیسی. ہمارے پاس یہ کنٹینشن ہے جی کہ آپ نے اگر پاکستان کے اکنامک چیلنجز کے لیے سولوشنز دینے تو آپ کی بزنس کمیونٹی کے پڑھے لکھے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، پولیٹیشینز کو نہیں آنا چاہیے. ایگریڈ. لیکن کیا میرا یہ ہاں نہیں دیکھیں پولیٹیشینز جو ہوتے ہیں بہت سارے دیکھیں پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ آئی کیو لیول نہیں ہے اکانومی کا. میں بتاؤں آپ کو، میں اب ہماری جو بیوروکریسی، آپ اس پہ آ جائیں نا. ایک بیوروکریسی، ایک بندہ پیٹرولیم، ایجوکیشن اور ڈفرینٹ منسٹری سے ہوتا ہے، وہ آ کے وہ بنتا ہے 3 سال کے بعد، 6-8 سال کے بعد سیکرٹری بن جاتا ہے آ کے منسٹری آف کامرس کا، منسٹری آف ٹریڈ کا، منسٹری آف اکنامک افیئرس کا، جس کو الف بے نہیں پتا ہوتی کہ اکنامی ہوتی کیا ہے، وہ کیسے اس کو لائے آپ وہاں پر. آپ بچے کا استاد بدل کر دیکھ چکے ہیں. یعنی کہ بزنس کمیونٹی بار بار اپنی گورنمنٹس کو بدلتا دیکھ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی. اس کا مطلب یہ کہ تھوڑا بہت پرابلم شاید بزنس کمیونٹی میں بھی ہوگا. اگر دوسروں میں ایپ تلاش کرتے ہیں تو ممکن ہے کوئی کمزوری اپنے میں بھی، اس میں کوئی برائی تو نہیں. دیکھیں میں بتاتا ہوں، دیکھیں کمزوری اور ایپ تو سب میں ہے نا. ایگریڈ. دیکھیے زیادہ حصہ جو ہے، آپ ایک سمجھیں علی بھائی، آپ کا کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے ہی نہیں ایکسپورٹ بڑھانے کا، انڈسٹری لگنے کا. گورنمنٹ کی پالیسیز آر ناٹ اٹریکٹیو ٹو ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل لوگوں کے. جو ہماری ایکسپورٹ کیا ہے، ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی؟ What is the contribution of the business community in having these people in or out of the system? میرا question یہ ہے they should either be in or out of the system. Business community have no power to basically out them. آؤٹ آف دا پاور ایکچولی. آپ یہ سمجھیں اس بات کو. دیکھیے ہماری پالیسیز جب ایسی بنیں گی، پھر اب گورنمنٹ کہنے والی بن سکتی ہے کہ ہم نے وہ ساری پالیسیز دے دی آپ کو، ٹریڈ کی، ایکسپورٹ کی، اب آپ کے ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھ رہی؟ آپ کے انرجی چارجز دیکھو، آپ کے یوٹیلیٹی چارجز دیکھو، ریجن میں دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے پاس ہے. آپ کا یہ اپلیکیبل صرف کرانچی والوں پر ہوتا ہے. کرانچی والوں کے علاوہ جتنے چیمبرز ہیں،
کرانچی والوں کے علاوہ جتنے چیمبرز ہیں وہ اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کے ساتھ ڈائریکٹ ہیں سر. نہیں بڑے ڈائریکٹ ہوں کیا کہ ایکسپورٹ ڈائریکٹ ہیں, ہلا نہیں سکتا کوئی ان کو, چھیڑ نہیں سکتا. صرف کرانچی والے اپنوں سے اپنوں کے اپنوں سے اپنوں میں کراچی کے ساتھ یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. پورا سبجیکٹ ہے علی بھائی, جو تباہ و بربادی کا شکار ہو رہا ہے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, چھوڑ دیں اس کو. آپ اس ایشو کو دوسری ڈائریکشن میں دیکھیں, آپ سمجھیں نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اکنامک ووز ہیں. اب میں نے دیکھا ایک بہت اچھا پریزنٹیشن آپ لوگوں نے دیا کہ آئی ایم ایف کے جو قرضے ہوتے ہیں یہ وہ, سوری آواز تھوڑی سی بدل گئی, وہ جو تقریر میں نے سنی تھی ویسی آواز میں نے کر لی. تو آئی ایم ایف نے آپ کو جناب والا ان کے قرضے آپ کمپیئر کر رہے ہیں اپنے اندرونی بینکوں کے قرضوں سے. میں تو نہیں منع کر رہا آپ کو, آپ کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کم کر دو, آئی ایم ایف کہتا ہے انٹرسٹ ریٹ برقرار رکھو اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے. آپ مجھے سچ بتائیں کس کی بات مانی جائے گی, آپ لوگوں کی آئی ایم ایف کی؟ آئی ایم ایف تو آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے, اسی لیے تو آئی ایم ایف جب لون دیتا ہے وہ آپ کو ٹیکسز بڑھواتا ہے. وہ ہر چیز میں دیکھیے یہی تو پرابلم ہے. وہ حالانکہ اپنے ہی واپس لون لینے کے لیے لون مزید دے رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ آپ یوٹیلیٹی چارجز بڑھاؤ, آپ یہ ٹیکسز بڑھاؤ, آپ یہ اکنامک زون ختم کر دو, آپ انسینٹیو نہیں دے سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے. دے ڈکٹیٹ اس ایکچولی. تو آپ کیسے کنٹرول کریں؟ آپ کو تو کنٹرول اب آئی ایم ایف کر رہا ہے نا. آپ کا انٹرنل سارے میٹرز آئی ایم ایف کرتا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی چینج کرنی ہوتی ہے یو ہیو ٹو گیٹ اپروول فرام آئی ایم ایف. دس از ٹوٹلی ایبسرڈ. آپ دیکھیں نا کہ ہم تو بالکل ہینڈی کیپ ہے نا, ہم تو ویسے نہیں لون لینے نا آپ ایگزیکٹلی. دیکھیے اب آپ یہ چھوڑ دیں, ہماری تو کوئی پالیسی نہیں ہے. Will a bank meddle with your company's working if you haven't taken a loan? When you take a loan and you are unwilling to return it, the bank starts telling you, look, you are not paying back our loan, we want to give you advice. ورنہ ادروائز بینک آپ کو کچھ کہہ سکتا ہے. آپ مجھے سچ بتائیں, ڈومیسٹک بینک جو ہوتے ہیں جب وہ لون دیتے ہیں نا, they don't dictate you کہ how they don't dictate you, but if you don't return that money then they dictate you. وہ بات کریں گے آپ جب نہیں کر 2-3 سال دیکھیں گے اب نہیں پے کر رہا, بولیں گے آپ کا مسئلہ کیا ہے بھائی, لیٹ اس نو. وہ آپ کی بیلنس شیٹ, آپ کی طریقہ کار, آپ کی گورننس سب دیکھیں گے, وہ آڈٹ کروائیں گے, مسئلہ کیا ہے. تو پھر آئی ایم ایف کر رہا ہے کچھ غلط کر رہا ہے. آئی ایم ایف تو ڈے ون سے نہیں آپ دیکھیں میری بات سنیں, آپ واپس ہی نہیں کر رہے ہو پیسے آئی ایم ایف کے. آئی ایم ایف کے واپس آپ واپس نہیں کرتے ہو. پہلی بات تو دیکھیں بات یہ نا کہ آئی ایف کو انٹرنیشنلی جو لون لیتے ہو یار, وہ ایک آپ اپنے آپ کو بیسیکلی امپریزن کر رہے ہو یار ان کے ساتھ. یو ہیو نو رائٹ ٹو سے اینی تھنگ. ڈے ون سے زبردستی تھوڑی کی ہے. نہیں تو آپ کیوں لیتے ہو, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے آپ پہلے اپنا دیکھیے روٹ کاز پہ جائیں نا, اپنی فسکل مینجمنٹ کو ٹھیک کریں یار. وائی آر یو آسکنگ فار دی لون؟ آپ 6 ارب ڈالر لون پے کرنا ہے نا, آپ 6 ارب ڈالر ایکسپورٹ بڑھا لیں, آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آپ 6 ارب ڈالر ایکسپورٹ بڑھا لیں, آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. بھائی اللہ کے ولی, وہ ہمیں پالیسی تو دو ایکسپورٹ بڑھانے کی یار. ہم ایکسپورٹ بڑھانے کی, ہمیں ماحول تو دو, ہمیں پلیٹ فارم تو دو, ہمیں گراؤنڈ تو دو. ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی؟ تقریر میں جا کر آپ کے لوگ بولتے ہیں 100 ارب ڈالر ایکسپورٹ کر دیں گے. آپ 100 ارب ڈالر نہیں کرو بھائی, آپ 6 ارب ڈالر بڑھا دو, آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر بھی آئی ایم ایف پہ جائیں گے. آپ کو فسکل مینجمنٹ کی ضرورت ہے, وہ رہے گی. ان کے للے تلے اسی طرح دوبارہ بڑھ جائیں گے. اور یہ بتا دوں آپ کو, بزنس مین ان ریئلسٹک باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کر دو, ہم $100 بلین کر دیں گے. کسی سائنس کی کتاب میں ثابت نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ $100 بلین ہو جائے. لیٹس بی ویری فرینک. آپ بھی باہر پڑھیں, اور میرے خیال سے بہت بڑا ٹائم آپ نے باہر کے ممالک میں گزارا ہے پڑھتے ریسرچ کرتے ہوئے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ان ریئلسٹک بات ہے $100 بلین والی, کرتے کیوں ہیں آپ؟ $100 بلین کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے $100 بلین سبجیکٹ ٹو ہوتا ہے کہ یہ آپ کریں گے, وی کین ڈو $100 بلین. یہ نہیں ہوتا کہ ایگزسٹنگ جو سیٹ اپ ہے. نمبر فاروق صاحب, ٹیل می ا ریئلسٹک نمبر. آپ کا 60-75 بلین تو ہو سکتی ہے. میری بات سنیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ سبجیکٹ ٹو کیا ہے. آپ کی 30 ہو جائے میں مان جاؤں گا, 30 ہو جائے آپ کی میں مان جاؤں گا. ہمارے 30 ابھی ہے ہماری $30 بلین, لیکن یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے. یہ بتاؤں آپ کو, ڈسپائٹ آف ہیونگ آل دی ریسورسز, کہہ رہے ہیں شرم کا مقام بالکل ہے غلط نا, کم ہے سر. ہمارا جو پوٹینشیل ہے دیٹ از مور دین $30 بلین. بات یہ ہے کہ ہمارے دیکھیے پالیسیز ویسی نہیں بن پا رہی یار, امپورٹ کے لیے, ایکسپورٹ کے لیے, انڈسٹری کے لیے نہیں بن پا رہی. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے پیش کیا ہے. لیکن اب ہمیں تاثر ایسا دیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو معاہدہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہوا ہے, اس کے نتیجے میں ہمیں ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت میں خاطر خواہ بہتری آئے گی. ناظرین, یہ میں واضح کرتا چلوں کہ سعودی بہت بڑا وفد انویسٹرز کا 1 سال پہلے پاکستان تشریف لا چکا ہے, مختلف MOUs پہ دستخط کر چکا ہے, اور $multi-billion کی انویسٹمنٹ
ہمیں بتایا گیا تھا کہ آئے گی. اب جب میں نے پوچھا تو اس پہ پیش رفت میرے خیال سبجیکٹ ٹو یہ تھا. یہ ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ فاروق صاحب 1 سال پہلے بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا, ابھی دوبارہ آیا. مجھے ایسا بتایا گیا کہ اس ڈیلیگیشن میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ دوبارہ سے آئے ہیں. تو اس پہ 1 سال میں کیا پیش رفت ہوئی اور کتنے بلین ڈالر آئے, اور اب آگے آنے والے دنوں کے اندر کتنے بلین ڈالر آ رہے ہیں, کیونکہ ہم بلین ڈالر سے کم بات نہیں کرتے بھائی, چھوٹی بات ہم نہیں کرتے. بالکل. ہاں دیکھیں علی بھائی, بات سمجھے بات کو. 1 سال قبل جو معاہدہ MOU سائن ہوئے, دیکھیں میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ, ٹھیک ہے, اب اس میں 1 سال از مور دین انف ٹو کنورٹ دوز MOUs, سرٹن MOUs, ایگریکلچر, IT, ایگریمنٹ, مائننگ, نہیں ہوا نا, نہیں ہوا. پورٹ ڈیولپمنٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ کیا ہماری طرف سے کیا فالو اپ تھا ان لوگوں کے ساتھ, ان کی طرف سے کیا فالو اپ ہوا اس کام کے لیے. آپ نے MOU سائن کرائے, آپ کی پریس ریلیزز آ گئیں, آپ کی ٹی وی کوریج ہو گئی, آپ کا سب کچھ ہو گیا, بڑی اچھی ایک آپ کو ویٹیج مل گیا کہ ہاں جی پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہا ہے, بٹ نتھنگ کیم, 0 بھی نہیں آیا. ابھی یہ تو آپ کی بزنس کمیونٹی کی فیلئر ہے. ہماری فیلئر کیوں ہے؟ اب کیا بات کر رہے ہیں یار, کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگوں نے, اتنے چائے بسکٹ کھائے, ان کے ساتھ میٹنگ کی, تو بزنس کمیونٹی کا پرابلم ہے. آپ لوگ B2B کچھ کر نہیں سکے. نہیں دیکھیں, وہ G2G تھوڑی تھا. نہیں دیکھیں, G2G نہیں تھا, دیٹ واز B2B. اچھا اب دیکھیے ہوتا کیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بزنس فورم ہوتے ہیں B2B ہوتے ہیں نا, ٹرسٹ می, میں آپ کو ہسٹری نکال کے دے دوں گا کہ وہ گنے چنے 40-45 چہرے ہوتے ہیں جن کو گورنمنٹ کے لوگ بلاتے ہیں اور کسی کو نہیں بلاتے. جب یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں جاتی ہے کہ جی ہم نے بزنس فورم کر رہے ہیں اسلام آباد میں, اب سوچو کراچی از دی لارجسٹ کمرشل. نہیں میری بات سنیں, بڑا ایونٹ ہوا, وہ کھانے پینے کے لیے ہوا, پکچروں کے لیے ہوا, وہ کسی اور کام کے لیے ہوا. کیا بات کر رہے ہیں آپ, ابھی ہم نے $500 ملین کے منرلز بھیجے ہیں نا وہاں. منرل بھیجے, کہاں ہیں پیسے, کہاں ہیں وہ پیسے کہاں ہیں؟ پیسے نہیں, وہ پہلی شپمنٹ اس کی چلی گئی تو پیسے آئیں گے تو تب بات کی جائیں گے, چلی جائے گی, کتنی گئی ہے, تو بغیر پیسوں کے ہم کچھ دیتے ہیں کسی کو کیا؟ سر میری بات سنیں, ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں اگر ایگریمنٹس ہوتے نا, آئی وڈ بی مور دین ہیپی ود دیٹ کہ جی اب جو آئے ہیں انہوں نے آ کے ایگریمنٹس کیے ہیں, انہوں نے جناب ABV کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا ہے, انہوں نے ایک ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیا کہ جی ہم ڈائریکٹ کریں گے EPZ میں یا کسی بھی جگہ پہ ہم ریفائنری لگائیں گے, کسی بغیر اس کے ہم یہ کریں گے. آپ ان کو اکنامک زون بنا کے دے دیں, انہوں نے منع کیا اکنامک زون نہ بھی ہو, آپ ان کا اکنامک زون بنا دیں. میری بات سنیں, ہم سے کئی گنا زیادہ بلینز اینڈ بلین ڈالرز, $500 billion دے ہیو ڈن MOUs ود انڈیا. ہمارے ساتھ کتنا, ہاں جی آپ کو $5 billion دیں گے, آپ کو $10 billion دیں گے. یار یہ جو کنٹریز ہیں بزنس اپرچونٹی آفر کریں, وہ کریں گے. بزنس اپرچونٹیز ہیں, ان کی پرائرٹی نہیں ہے نا. دیکھیں ان کی ہماری جو پالیسی, دیکھیے ہماری, میں بتاؤں ہماری ہم دنیا کی سب سے پاپولر کنٹری, سب سے زیادہ مشہور کنٹری کے صدر کے ساتھ ہمارا وزیر اعظم کھڑا ہوا ہے, آپ بول رہے ہیں ہماری, سر ہم ٹاپ پریورٹی ہیں, نمبر 1 پریورٹی ہیں. اٹلی کی وزیر اعظم بھی پیچھے کھڑی ہوئی ہے, ہمارا وزیر اعظم آگے کھڑا ہوا, آپ بول رہے ہیں پریورٹی, ہم نمبر 1 پریورٹی ہیں. آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں علی بھائی, کیا پرائرٹی اور کیا کچھ جو ہے یار, یہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی سب کو پتہ ہے. اتنی دفعہ اپریشیٹ ہمیں کیا ان لوگوں نے, جتنا امریکی صدر نے ہمیں اپریشیٹ کیا کسی اور کو کیا ہے. سر لالی پاپ دے کے آپ کو کیا مارکیٹ ایکسس دیا, آپ پہ ٹیرف 19% دیا آپ کو. نہیں 19% دیا, کیوں دیا بھائی, نہ دیتا نا, ہم تو پہلے والے ٹیرف سے بھی کم چاہ رہے تھے. پورے مینا میں صرف ایجپٹ کا ہی آپ سے کم ہوا نا, اور کس کا کم ہوا؟ پورے مینا میں صرف ایجپٹ کو بھی اس وجہ سے, غازہ کی وجہ سے. نہیں دیکھیں, آپ نے اگر ہمارے ساتھ سنسیئر ہوتے تو آپ ہم پہ ٹیرف لگاتے ہی نہ, کہ نہیں جی ہم وہ کہہ رہے تھے ہم نہیں لگانا چاہتے, انہوں نے کہا وہ نہیں لگانا چاہتے, آپ نے 0 ریٹنگ ہی نہیں کی, آپ 0 ریٹنگ کریں وہ بھی 0 کر دیں گے. ارے یار 0 ریٹنگ ان کا وہاں سے آتا کیا ہے, ہم نے کہا کہ 0 ریٹنگ کر دی, ہم نے کوئی بھی ڈیوٹی نہیں لی ہماری. نہیں 5% ڈیوٹی کیا ہوتی ہے یار, آپ کو خوف یہ ہے کہ وہاں سے اسکریپ آ جائے گا. کیا ہو جائے گا اگر امریکہ سے اسکریپ آ گیا؟ آپ مجھے بتائیں, کیا آپ نے یہاں پہ بنا لینا, آپ نے کون سا اسپیس شٹل بنا لینا ہے کہ اگر اسکریپ آ گیا امریکہ سے؟ مجھے صرف اتنا بتائیے, یہ کیا نہیں, یہ پالیسی کیا بزنس مین ٹھیک کرے گا, یہ کون کرے گا, یہ کون کرے گا بتائیے مجھے. آف کورس آپ کے بزنس مین کو اس کے لیے لابی کرنا. نہیں ایسا نہیں ہوتا بھائی, گورنمنٹ جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے یار, یہ پالیسیز گورنمنٹ بناتی ہے تاکہ ملک میں انویسٹمنٹ آئے, ملک کی ٹریڈ بڑھے, ایکسپورٹ بڑھے, امپورٹ پہ کم, یہ پالیسیاں گورنمنٹ بناتی ہے. یہ پاکستانی اگر اتنا بادام کھا رہے ہوتے, مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو خوف کس چیز سے آ رہا ہے. پاکستان اگر امریکہ سے منگوا لے گا تو بادام منگوا لے گا, پاکستان اگر امریکہ سے منگوا لے گا تو آٹا منگوا لے گا. آپ کو کیا برائی ہے اس میں؟ اسکریپ آپ سے نہیں بول رہا میں, آپ نے جن کو کہا ہے میں ان کو تجویز دے رہا ہوں. اگر پاکستان اسکریپ منگوا لے گا تو کیا ہو جائے گا,
اسکریپ کی تو پاکستان کو ضرورت ہے, ہمارے پاس تو اور موجود نہیں ہے. ہمارے پاس تو جو سنگل سورس وہ یہی ہے کہ اگر ہم اسکریپ یوز کر لیں, آئی تھنک مے بی آئی ایم رانگ, آپ کی اور اس کوالٹی کی نہیں ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ رانگ. آئی ڈونٹ تھنک یو کین گیٹ دوز وہیکلز اور کارز فرام دیئر, کیونکہ آپ کی روڈز کا سسٹم تو فرق ہے. آپ تو کیا منگوا لو گے, کیا منگوا کیا لوگے آپ؟ دیکھیے ایک ٹریڈ ہوتا ہے, ایک انویسٹمنٹ ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے کیا اس ملک نے پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کیا ہے؟ یہ کرنے کو تیار ہے, کدو تیار. آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ یار, کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے بھائی. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. ہمارا جو ٹیسٹڈ فرینڈ ہے جس نے انویسٹمنٹ بھی کیا ہے, دیٹ از اونلی چائنا. ٹیل یو جاپان ہے جنہوں نے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی کیے ہیں, انڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی کیے ہیں. جو ہمارے دوست ہیں یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹس کیے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ, یہ لوگ بولتے ہیں یو کے از دا بگیسٹ فارن انویسٹر ان پاکستان. سر یو کے از دا بگیسٹ فارن انویسٹر ان پاکستان آن پیپر. ہاں بالکل صحیح. وائی ناٹ, دے آر ان سو مینی انڈسٹریز, آئی کین نیم اٹ. صحیح ہے, لیکن بات یہ ہے کہ پیسہ یہاں سے جا کتنا رہا ہے. میں تو آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ایم اگینسٹ دیز ملٹی نیشنل کمپنیز. ایکچولی دے ایکسپلائٹ اوور ریسورسز, دے ایکسپلائٹ اوور پیپل, اور آپ کو اندازہ نہیں کتنا پیسہ یہاں سے پروفٹ کا باہر جاتا ہے. وہ جا رہے ہیں پھر آپ کو چھوڑ کے, وہ بھی آپ کو سلام کر کے جا رہے ہیں واپس. اچھی بات ہے, آپ کو نہیں چاہیے, ہمیں بھی نہیں چاہیے. میری بات سنیں, کیا ایران مر گیا کیا ملٹی نیشنل کے بغیر؟ آپ جا کے ان کی دیکھیں پروڈکٹس دیکھیں, آپ جا کے یو نیڈ ٹو بی ایٹ یور اون فیٹ یار. سر سینکشن کا مارا ہوا, لیکن آپ کو اپنے فیٹ پہ کھڑا ہونا ہے. آپ اپنا ٹوتھ پیسٹ بناؤ, اپنا صابن بناؤ. سالا ہم ایک چیز نہیں بنا سکتے ہم لوگ یار, کتنی بری بات ہے علی بھائی. ہم ایک چیز نہیں بنا سکتے اس وجہ سے کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں. وی آر ڈیپینڈنٹ, وی نیور آسک دیم ٹو ٹرانسفر دیٹ ٹیکنالوجی. ہم صرف ان کو موقع دے رہے ہیں, پیسے بناؤ, یہاں سے پیسے لے کے تم چلے جاؤ. ہم نے کیا کیا بتائیے میرے کو. ہمیں اپنی انڈسٹری کو اپنانا ہے نا سر, ہم نے اپنی انڈسٹری لگانی ہے اس چیز کی کہ ہم ان چیزوں کے بچیں, ان چیزوں سے. ہمیں تو دیکھنا ہے, ہر آسپیکٹ کو دیکھنا ہے کہ میں فارن ایکسچینج کہاں سے بچا سکتا ہوں. امپورٹ کروں ایسی کنٹری سے کروں جو کم پرائز پہ ہو, کوالٹی بھی ہو, ڈیوریبلٹی بھی ہو, اور میں ایکسپورٹ بڑھاؤں اپنی. دیکھیں فارن ایکسچینج کو ہم نے کس طرح کنٹرول کرنا ہے, کس طرح ریزروز کو بڑھانا ہے. ہمیں بہت سارے فیکٹرز کو دیکھنا پڑے گا. اس میں یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی آتی ہیں. بھائی آپ اگر ان کو بلاتے ہو تو ٹرانسفر ٹیکنالوجی لو ان سے, آپ خود بنائیں, کمپٹیشن میں آئیں. پاکستان کا کون سا صابن ہے یا ٹوتھ پیسٹ ہے جو ان کے مقابلے پہ آ رہا ہے بتائیے میرے کو. نہیں آ رہا ہے, تو ہمارا قصور تھوڑی ہے یہ. نہیں, آپ فیسیلیٹیشن آپ دیکھیں نا, ملٹی نیشنل کمپنیز دے گیٹ اسپیشل ٹریٹمنٹ, دے گیٹ اسپیشل ٹریٹمنٹ فار ایوری تھنگ. بوٹلڈ واٹر سن لیں, بوٹلڈ واٹر they are dominating the market. Water is yours, it's not our issue. Water is ours. They just have purification plants. They spend money, they market it, and they make more money out of it. Why aren't you doing it? You should have clean water. If we have clean tap water, you won't need bottled water. Yes, this is the truth. This is the truth. یہ کون کرے گا؟ You are polluting. یہ گورنمنٹ کا کام ہے نا سر. یہ ہمارے پانی نہیں ملتا کراچی میں, ہم کہاں سے کلین واٹر کہاں سے پئیں گے بھائی؟ پانی نہانے کو یہاں پر نہیں ہے, منہ دھونے کو پانی لوگوں کے پاس نہیں. آپ بات کریں کلین واٹر کی پینے کی, وہ پانی ٹینکروں کی طرح جاتا ہے. وہ ویسے نہیں پائپ میں نہیں آ سکتا ہے, ٹینکروں میں سب کو ملے گا. اور وہ ایک مافیا ہے جو لے کے چل رہی ہے. اب اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں بتائیے میرے کو آپ. ہاؤ یو کین کنٹرول اٹ؟ اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ One example. Multiple other examples are also there. Somewhere the raw material is coming from Pakistan. کہیں کہیں جو خام مال ہے پاکستان میں دستیاب ہے, کہیں کہیں خام مال پاکستان میں دستیاب نہیں ہے. کیمیکلز باہر سے منگوانے پڑتے ہیں. کمبینیشنز بنانے پر ہم ان سے اچھی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وداؤٹ کوالٹی ایجوکیشن ہمارے لوگ یہ نہیں. میں اس موضوع پر آؤں گا دوبارہ ان کے ساتھ, یہ کافی کنٹینشیس ہے. ان کے بہت سارے دوست شاید ان سے ناراض بھی ہو جائیں اگر میں نے ان سے جواب لیا, کیونکہ یہ آج موڈ میں ہے تھوڑا, بہت زیادہ سچ بول رہے ہیں, تو وہ پاکستان میں مسئلہ ہو جاتا ہے. تو میں اب ان کو دوسری جانب لاتا ہوں. سر آج وزیر خزانہ کی ملاقات ہو گئی, نوٹو آ رہا ہے سعودی عرب سے, یہ میں بتا دوں پیسہ لگنے والا ہے. یہ آپ کچھ کہہ لیں, بہت پیسہ آ رہا ہے. جس دن آئے گا نا ہم اس پروگرام بہت آ رہا ہے. ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ملاقاتیں تو اللہ کا شکر ہے ہماری 70 سالوں سے ہو رہی لوگوں کے ساتھ. سر آیا کیا یہ دیکھنے والی بات ہے, کتنا آیا اور گیا کہاں یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. کنونس کر رہے ہیں, کنونس کر رہے ہیں. سر کس کا آیا, کتنا آیا اور گیا کہاں, یہ سوال تو بتائیں ہم کو, گیا کہاں. آپ یہ چھوڑ دیں, پھر آپ کو ریلائی کرنا پڑے گا ان کے اوپر جن کا کاروبار سے تعلق نہیں, لیکن پیسے وہ لا کے آپ کو دیں گے. یہ میں چلیے بس میں بتا دیا آپ کو کہ ان پر ریلائی کرنا پڑے گا جن کا کاروبار سے تعلق نہیں, پیسے وہ آپ کو لا کے دے دیں گے. دیکھ لیں نہیں تو آپ مشکل وقت میں تھے, آپ لوگوں نے یہ کہا, آپ کی بات نہیں کر رہا, پاپولس نے بولا کہ جی ہمیں مشرق وسطیٰ کے اندر اپنی فورسز نہیں بھیجنی چاہیے, جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ کی انویسٹمنٹ پاکستان سے نکل گئی. آئی ول بی ویری فرینک, ان کے بینکوں کا انٹرسٹ پاکستان میں ختم ہو گیا. انہوں نے ٹیلکوز کے اندر ڈائیویسٹیچر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. آپ کے ملک کی ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. آج آپ کی یہ جو شارک کھا جاتی ہے تار بار بار, یہ شارک تار بھی نہ کھاتی
آپ کے پاس انٹرنیٹ اتنا فاسٹ آ رہا ہوتا. آپ نے بگاڑ لی نا, آپ نے بگاڑ لی, آپ نے فورسز نہیں بھیجی. آج مجبور ہو کے حالات واقعات کے تحت انہوں نے لچک دکھائی, آپ نے لچک دکھائی, اور کتنا پاکستان کو فائدہ ہوا. اب یہ تو مان لیں کہ یہ کام جو آج ہوا یہ فائدہ ہوا, یہ 11 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا. پاکستان کی فورسز اگر آپ کو یاد ہو ضیاء الحق کے زمانے میں, مشرف کے کئی جاتی تھی نا ہمیشہ, وہیں رہتی تھیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے 90 کے بعد who took over that place? Who took over that? You know that. Now they have given you And they space. kicked us out. Now they have given you the space. اب کی بات کریں, آپ ماضی کو نہ چھیڑیں, کون دھرنے سے اٹھا, آپ یہ نہ کہیں, نہیں آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے بھیجی نہیں, ہماری تو فورسز میں رہتی تھیں, ایسا نہیں کہ نہیں تھا. نہیں, ہاں ڈیپوٹیشن پہ جاتے تھے, ہمارے افسران جاتے تھے, 10-11 ہزار کی آرمی بہت ان کی ٹریننگز کی ہیں, بہت کام کیا ہے, لیکن اب ہمیں اسپیس ملی ہے تو میرے خیال اس اسپیس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. ویسے وزیر دفاع کا بیان کل اس سلسلے میں بھی آیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے موسٹ ڈسٹربڈ ریجن کے اندر, جہاں پہ پاکستانیوں کو پہلے جانے کی اجازت نہیں تھی, ہم ویسے بھی پاکستانی نہیں جا سکتے تھے وہاں پر, اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں جا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ریکگنائز ہو گیا وہ نا, میں کہا ریکگنیشن کے بعد ان کا بھی پاسپورٹ نکلے گا علیحدہ, میں کریکٹ, پیلسٹینین اتھارٹی کا اپنا نہیں. جو مجھے تاثر ہے وہ یہ کہ اسٹیٹ ہوڈ مل گیا پیلسٹائن کو, تو ہے اچھا ان کا موجود ہے, لیکن وہ میرے خیال پہلے ہم لوگوں کی تو بڑی خواہش ہوتی ہے بھائی ہم بھی جائیں, اور مکہ مدینہ بھی لوگ جاتے ہیں, بہت سارے لوگ خاص طور پہ جو دوسرے ممالک کی شہریت رکھتے ہیں وہ جا کر مطلب یہ کہ بیت المقدس میں بھی جا کر نماز بھی پڑھتے ہیں, اور وہاں پر بھی جاتے ہیں جو ریلیجس لوگ ہیں زیادہ, یا جن کی انکلینیشن ہوتی ہے, تو اب میرے خیال باقاعدہ بھی جا پائیں گے. لیکن یہ بتایا گیا کہ اب ہم آن گراؤنڈ بھی وہاں پر جائیں گے, ایسا تاثر ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے ایز پیس کیپرز پاکستانی تقریباً ہر ملک کے اندر اپنی ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی ادا کرتے ہیں, اور اسٹریٹجک لیول کے اوپر بھی آئی تھنک کچھ ورکنگ ہو رہی ہے. لیٹس ہوپ کہ کچھ اچھا ہو, اور میرے خیال فلسطینیوں کے ساتھ بزنس بھی کریں گے, وہ بھی بہت اچھے بزنس مین ہیں, اور بڑے, میں بتاؤں دنیا کے اندر بڑے فنکار بزنس مین ہیں, ایک یہ لبنانی اور ایک یہ فلسطینی, کاروبار میں بڑے تیز ہیں. پتہ نہیں اس معاملے میں کیسے پھنس گئے یہ, مجھے آج تک سمجھ میں نہیں. آپ بتائیں لبنانی کاروبار میں بڑے تیز ہیں, سب سے بڑے کنسٹرکشن کانٹریکٹر یہ ہوتے ہیں. آپ چلے جائیں UAE وغیرہ میں, ادھر ادھر یہ بزنس ان کے بہت زیادہ ہیں, خوش شکل بھی ہوتے ہیں, خوبرو بھی ہوتے ہیں, مرد عورتیں سارے ہیں. کاسمیٹکس وغیرہ کا بھی ہوا ایک زمانے میں, تو اس سے کہتے تھے اچھا نہیں یہ شرارت تھی, شعبہ تحقیق کی یہ شرارت ہے. پیرس تھا یہ پہلے پیرس آف دا مڈل ایسٹ, تو یہ کافی بڑی مارکیٹ ہے سر. یہ بھی اس کے بارے میں بھی تھا, اس کے بارے میں آپ کے بزنس مینوں نے کیوں نہیں سوچا؟ سینٹرل ایشیا تو مس کر دیا آپ لوگوں نے, گاڑی نکل گئی, اب یہ بھی مس کر دو گے آپ لوگ, یہ بھی مس کر دو گے. ہمیشہ ہماری جب بات کبھی ہوتی ہے ریجنل ٹریڈ کی ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ریجنل ٹریڈ پاکستان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی لائف لائن ہے ریجنل ٹریڈ جو ہے. دیکھیے آپ یہ دیکھیں ترکی ہے, مڈل ایسٹ ہے, فار ایسٹ ہے, اب سینٹرل ایشین کنٹری, باقی پاکستان اسٹریٹجکلی کہاں بیٹھا ہے. دیکھیے ہمارے پاس ساؤتھ ایشیا, سینٹرل اینڈ ویسٹ, یہ ہم بالکل اس کے کنیکٹیو سب سے بیسٹ کنیکٹیوٹی پاکستان کی بتاؤں آپ کو میں, لیکن ہم نے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا نا. اگر ہم نے اپنی ٹریڈ ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو یہ ریجنل ٹریڈ میں ہمارا ایکسیس بہت ضروری ہے. اس میں ترکی, ایران, افغانستان, رشیا اور چائنا دیکھیں آپ سی پیک کے ذریعے ہم کر رہے ہیں, لیکن اسٹل تو آپ کے بزنس مینوں کی بھی تیاری ہونی چاہیے نا بھائی. دیکھیں پورا ریجن ٹھیک ہو گیا, اس کا مطلب لبنان بھی ٹھیک ہو گیا, فلسطین بھی ٹھیک ہو گیا, نہیں مطلب ٹریڈ کے حساب سے بزنس تو آپ کر سکیں گے نا ان کے ساتھ. دیکھیے پہلے جہاں تک میرا خیال ہے بالکل باریک سا پورٹ بھی ہوگا وہاں سے. سر لبنان اور فلسطین کوئی اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہمارا بہت ٹریڈ بڑھ جائے گا. جو پہلے موجودہ کنٹریز ہیں وہاں ہم نے کیا کیا مڈل ایسٹ میں, بات تو یہ کہ جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں مڈل ایسٹ کی, عرب کنٹریز, وہاں ہم نے کیا تیر مارا, بات تو یہ پہلے دیکھنے کی. سینٹرل ایشین کنٹریز ہم نے کیا تیر مارا, چائنا کے ساتھ آپ لوگوں نے بتانا ہے, ہم تھوڑی بتائیں گے. نہیں دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت پاکستان کی ایسی پالیسیز, اسپیشل پالیسیز بنانی پڑے گی, ان کو انسینٹیوائز کرنا پڑے گا کہ جو وہاں ایکسپورٹ کرے گا ہم ان کو. دیکھیں ہمارا اگر ریجنل ٹریڈ ہوتا ہے تو ہماری لاجسٹک کی کتنی لیس کاسٹ ہو جائے گی, ہماری ٹریڈ کتنی بہترین ہو جائے گی, پراسپیرٹی ہم شیئر کریں گے, ٹھیک ہے, پراسپیرٹی ہم شیئر کریں گے سینٹرل ایشین کنٹری کے ساتھ, یا ایران کے ساتھ, یا ترکی کے ساتھ, یا رشیا کے ساتھ, یا چائنا کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ آپ کی اگر, لیکن شرط یہ ہے آپ اپنی لوکل کرنسی, ATT تو آپ کا بند ہے بھائی, ایک دفعہ رک جائیں. ATT جو ایک گراؤنڈ, ایک آپ کا لینڈ بارڈر ہے اپنے نیبر کے ساتھ, اور تو کسی کے ساتھ لینڈ بارڈر ٹریڈ میں سرپلس نہیں ہے آپ کا, لینڈ بارڈر ٹریڈ میں کسی کے ساتھ سرپلس نہیں ہے آپ کا.
سوائے ایک ATT کے, تو بارڈر بند ہے. تو اب آپ سیز فائر پہ آئے ہو, دیکھو آپ نکلوا لو مال تو نکلوا لو. دیکھیے میں وہی عرض کروں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اچھا نہیں ہوا ہے افغانستان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ. یہ ہماری, میں کہوں گا کہ دیکھیے افغانستان از آلسو گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشین کنٹریز فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. یہاں سے ہم اسلام آباد سے بھی جا سکتے ہیں, تاجکستان ادھر, لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی تو آپ پیس کی طرف ورک کریں نا, آپ کے بزنس مین شوڈ ورک ٹورڈز پیس ان دا ریجن. تو بزنس مین محاذ پہ لڑ رہے ہیں اس وقت, آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے؟ نہیں میں بول رہا ہوں دے شوڈ فیسیلیٹیٹ دا پیس. دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں, کیوں نہیں چاہتا. میں تو خود پلان کر رہا تھا اینڈ نومبر میں افغانستان جانے کے لیے. میں اپنا وہاں سیٹ اپ کرنا چاہ رہا ہوں وہاں پر افغانستان میں. اب میں کیا کروں, کیسے جاؤں, مجھے بتائیے اب. آپ کیا تعلقات ہیں؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا. میں وہی عرض کر رہا ہوں آج کل آپ ان کی بہت باقی دیکھیں ہمارے تو خاص, آپ تو شہر میں چیزیں بھی توڑ رہے ہیں. اچھا میری بات سنیں, پھر ٹاپک چینج ہے, غلط ٹاپک پہ مجھے آپ لے کر آئیں. جی یہ چھوڑ دیں, آپ کی سوچ غلط ہے اس معاملے میں. اوکے ٹھیک ہے, آپ اپنی سوچ ٹھیک کریں, ابھی حالات واقعات کے مطابق چلیں. پاکستان میں انسان کو موسم اور ہوا کے رخ کے ساتھ چلنا چاہیے. یہاں صحیح غلط کو نہیں دیکھیں آپ. ٹھیک ہے, یہ بھی غلط نکل گیا, دوائی نہیں کھائی تھی. اچھا خیر, اینی وے آگے چلتے ہیں. دیکھیں مین ایم یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے صرف تجارت اور بزنس کے ریفرنس سے یہ بات کی جی, کیونکہ بزنس مین کی بہت یہ درینہ خواہش ہے, لیکن میں بزنس مین کو پہلے سے ہی آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یو شوڈ ہیو ان یور مائنڈ ایٹ لیسٹ 30 to 60 days ونڈو. آپ کی یہ ٹریڈ اب نہیں کھلے گی, 30 to 60 days یہ نہیں کھلے گی on an average. پتہ نہیں, I don't know whether Farooq صاحب agrees with me or not, but the ground realities are such that I do not think that the land border will open very soon. agreed. I am being very, very conservative by saying 30 to 60 days. I would be more aggressive in saying 90 days plus. Let's hope things get better. Inshallah. I think government is working on it. I think we should have reciprocation also. پر جب اس طرح کی انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتی ہے تو کول ڈاؤن ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, میرا ایسا خیال ہے. آئی ڈونٹ نو ویدر یو اگری اور ڈس ایگری. نہیں, میں دیکھیے آپ کی بات بالکل بجا ہے. ایک چھوٹی سی جو بات رہ گئی تھی, دیکھیے پاکستان کی ریجنل جو ہماری پوری ٹریڈ ہے نا, لیس دین 6% ہماری ٹریڈ ہے ریجن کے ساتھ. آسیان کی 50% ٹریڈ ہوتی ہے آپس میں, ان کی 50%, ہماری لیس دین 6%. ہمیں دیکھیے بات یہ نا کہ یہ ساری اپرچونیٹی, یہ ساری دیکھنے کی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں افغانستان از ویری امپورٹنٹ فار پاکستان ایز اے نیبر. چائنا از ویری امپورٹنٹ فار پاکستان ایز اے نیبر. انڈیا کے ساتھ انفارچونیٹلی ہماری انمیٹی ہے, لیکن انڈیا کے ساتھ اگر نارملائز بزنس تو دشمنوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. میں آپ کو جنگوں کے تاریخ میں جنگوں کے واقعات آپ کو سنا دوں گا جہاں پہ پانی پینے کے لیے دونوں فریق جو تھے انہوں نے ایگری کیا کہ آپ جاؤ پانی پیو, پہلے آپ دریا سے پی لو پھر ہم پی لیں گے. میں نظریہ ضرورت. انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے بہت اچھی بڑی مارکیٹس ہیں, ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی ہم اس کا فائدہ بھی نہیں اٹھا پا رہے کیونکہ ہماری ٹریڈ آپس میں بند ہے. میں جب ریجن کی بات کرتا ہوں, آپ کھل کے بات کریں, ہم کرنا چاہ رہے ہیں, انڈیا نہیں کھول رہا. دیکھیے ہم نے کب منع کیا انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں؟ انڈیا کے ساتھ دیکھیے ہمیں نیگوشیشنز تو جاری رہنی چاہیے, ڈائیلاگس کرنے چاہیے نا. آپ ڈائیلاگس تو کریں. انڈیا کہتا ہے نہ کرکٹ میچ کھیلوں گا آپ کے ساتھ, نہ ٹرافی لوں گا آپ سے, نہ ٹرافی ہم لے کر آ گئے واپس. تو آپ نہیں, آپ لیکن میں منع کب کیا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں ریجن میں انڈیا بھی آتا ہے, لیکن میں نام اس لیے نہیں لیا کہ ہمارا ظاہر ہے ان سے تعلقات ویسے نہیں ہیں کہ ہم ان سے ٹریڈ کر سکیں یا بڑھا سکیں. ٹریڈ بین ہے ان کی طرف سے بھی, ان کی طرف آپ کلیئر کریں. ہاں, ہماری انڈائریکٹلی چیزیں انڈیا سے آتی ہیں, ہمارا را مٹیریل فارماسیوٹیکل کا وایا ہو کے پہنچ رہا ہے. آپ نے دیکھا نہیں شہباز شریف صاحب کی طرف خاص دیکھ کے کلنٹن, وہ سوری ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا, سوری کلنٹن صاحب یاد آ گئے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ آپ کے اور ان کے تعلقات ٹھیک ہیں, تو شہباز شریف صاحب نے کہا ہاں بالکل صحیح چل رہے ہیں. کافی مفصل گفتگو ہوئی, بہت سارے نکات سامنے آئے. یہ چاہتے ہیں کہ خطے کے اندر امن ہو تاکہ پاکستان دیگر اور ممالک کے ساتھ خطے میں تجارت کر سکے. آپ کا بہت شکریہ جناب فاروق افضل صاحب, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے, بڑی اہم گفتگو ہم نے کی. ناظرین کچھ نکات تھے ایسے جو کہ ہم نے ڈسکس کیے. آج کل بزنس کے اوپر بات نہیں ہو رہی, سیاست پر باتیں ہو رہی ہیں, اس میں ساری چیزیں کنفیوز ہو رہی ہیں. ہمارے ملک کا جو بنیادی مسئلہ معاشی مسئلہ ہے, مہنگائی ہے, روزگار کا مسئلہ ہے, کاروبار کا مسئلہ ہے, اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں. پاکستان کے اندر ہمارا فوکس ان چیزوں پر ہونا چاہیے, کس کا دھرنا, کس کی ہڑتال, کہاں پہ کون سے شہر کے اندر ترسیل نہیں ہو پا رہی مال کی, یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. اس وقت اس ملک کا ایشو اکنامک ایشو ہے, عام آدمی کے مسائل ہیں. عام آدمی کے لیے جو مہنگائی ہے وہ ہے. میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کچھ اہم اقدامات کرنے کی تیاری کرے. ایک تو یہ ہے کہ
کہ سب سے پہلے پاکستان کو انویسٹمنٹ کا ایک بہت بڑا انجیکشن چاہیے. جب تک وہ انجیکشن پاکستان کو نہیں لگے گا پاکستان کی اکانومی سسٹین اور سروائیو نہیں کر سکتی. میری اپنی تحقیق نے یہ ریویل کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو انفلیشن بڑھنے کی وجہ ہے وہ کرپٹو کرنسی اور یہ اپنا بلاک چین ہے. بلاک چین اور کرپٹو کرنسی کی وجہ سے بہت زیادہ ویلتھ کریشن ہو گئی ہے, بہت زیادہ انویسٹمنٹ اس میں چلی گئی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس بہت سارا سرپلس پیسہ آ گیا, خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں, اور نو امیر جو آپ سمجھ لیں لوگ ہیں, طبقات ہیں. ایسی سچویشن کے اندر کموڈٹیز کی پرائسز انکریز ہو گئی ہیں, ایوری ڈے گروسریز کی قیمتیں انکریز ہو گئیں, اور یہ ویسٹرن ورلڈ میں بھی ہوا ہے. میری خواہش یہ ہے کہ میری قوم خود کو ایجوکیٹ کرے. اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. لوگ تو کہتے تھے ٹی وی بھی برا ہے, پھر کمپیوٹر کو بھی برا کہتے تھے, دنیا کو بھی برا کہتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اب اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. اگر کسی چیز میں برائی دکھ رہی ہے تو اس کی اصلاح کرو, اس کو ٹھیک کر کے اس سے بہتر چیز بناؤ. ٹھیک ہے, اگر کوئی نظام ٹھیک نہیں لگ رہا تو اس ٹھیک جو خراب نظام ہے اس کی جگہ ٹھیک نظام لے کر آؤ. ایک خراب نظام کو ناپسند کرتے ہوئے ایک استحصالی نظام کو جاری رکھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. استحصال کو ختم کریں. میں نہیں جانتا, اس کے لیے اور ایکسپرٹس موجود ہیں, لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ آپ کا معاشی, معاشرتی اور بالخصوص اقتصادی نظام جو ہے انتہائی استحصالی ہے, یعنی ایکسپلائٹیٹیو ہے. اس میں معاشی ناہمواری کو فروغ ملتا ہے اور غریبوں کی تعداد میں اضافہ, امیروں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی ضرور ہے لیکن محدود ہاتھوں کے اندر دولت رہتی ہے. یہ ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے, میری یہ رائے ہے. اب میرے ساتھ آپ اتفاق کرو, اختلاف کرو, یا آپ کی مرضی. اس بارے میں سوچنا ضرور, کیونکہ سوچنے میں کوئی برائی نہیں, اور سوچنے پہ کوئی ٹیکس بھی نہیں لگتا ابھی تک. یہاں پر وی ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.